منکر دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ ایسا ساری پہچان ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میلاد نبی دا ذکر، یعنی گل اتھی آ گئی کہ اسی نبی دی محبت بھی ساڈے دلاں وچ، صحابہ دی محبت بھی، اہل بیت اطہار دی بھی، سارے ولیاں دی، اے اللہ تعالیٰ نے صرف سنی دا سینہ رکھا ہے، جس دے وچ کوئی عداوت والی گل ہی کوئی نہیں، کیونکہ حضور دے غلاموں اسی سارا دے نام لینا۔ تو غور کرو، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر خیر دی محفل، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دا ذکر خود کرتا ہے، اور باقی سارے نبی رسول، حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، ہر نبی رسول دا اللہ نے جدو ذکر کیتا ہے نا، یا کئی انبیاء دا قرآن دے وچ ذکر آیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہاں نبیاں دا نام لے کے ذکر کیتا ہے۔ مثلا جدو وہ حضرت آدم دی گل کرتا ہے نا، حضرت آدم دا ذکر کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے یا آدم، اے آدم۔ جدو حضرت نوح علیہ السلام دی گل کرتا ہے، فرماتا ہے یا نوح۔ جدو حضرت داؤد دی گل کرتا ہے، فرماتا ہے یا داؤد۔ حضرت سلیمان دی گل کرتا ہے اس طریقے۔ جدو حضرت ابراہیم دی گل کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے یا ابراہیم۔ اور جدو اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ دی گل کرتا ہے، فرماتا ہے یا موسیٰ۔ اور جدو اللہ پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا تذکرہ کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے یا عیسیٰ۔ لیکن میرے آقا دے غلاموں، جدو تہاڈے تے میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے ذکر خیر دی باری آتی ہے، جدو اللہ اپنے محبوب دا خود تذکرہ کرتا ہے، پورا قرآن پڑھ لو، کسے جگہ تے پہلے نبیوں کی طرح اللہ نے یا محمد کہہ کے نہیں پکارا، بلکہ وہ اپنے محبوب دا جدو بھی ذکر کرتا ہے، پیارے پیارے القابات نال ذکر کرتا ہے۔ وہ فرماتا ہے یا ایھا المزمل، وہ فرماتا ہے یا ایھا المدثر، وہ فرماتا ہے والضحی واللیل اذا سجی، وہ فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک، وہ فرماتا ہے لا اقسم بھذا البلد، وہ فرماتا ہے یاسین، وہ فرماتا ہے طٰہٰ، وہ فرماتا ہے واللیل۔ تو آقا دے غلاموں، اللہ القابات نال اپنے محبوب دا ذکر کر کے یہ دسنا چاہتا ہے کہ میرے بندو، مینوں اپنے محبوب نال اتنا پیار ہے، میں اپنے محبوب دیا جویں جویں عطاواں دیکھنا اس طریقے میں قرآن پاک میں نازل فرما دینا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار، حاجی خواجہ بڑا فرید، حق فرید۔ اے اللہ اتنے القابات اپنے محبوب نو کیوں دے رہی ہے؟ اس واسطے کہ میرے بندے میرے محبوب نال محبت کرن۔ مثلا یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، اے دو نبی کریم علیہ السلام دے لقب نے۔ بظاہر انہاں دے وچ معنی وچ کوئی چینجنگ نہیں، لیکن توجہ کرنا، اگر نبی کریم علیہ السلام چادر دی بکل مارنا سمجھ دے ہو نا، اگر نبی کریم علیہ السلام چادر دی بکل مارن، اللہ نو محبوب دی اے بکل مارنا اتنی پسند آئی، اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا المزمل۔ جدو اوہی چادر اللہ دے محبوب علیہ السلام نے جدو تھلے بچھائی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا المدثر۔ چادر ایک ہے، لیکن اگر حضور اتنے کرن، اللہ فرمایا یا ایھا المزمل۔ اگر محبوب تھلے بچھان، اللہ فرمایا یا ایھا المدثر۔ تو حضور دے غلاموں پتہ چل رہا ہے اللہ نو کملی والے دیا عطاواں دے نال اتنی محبت ہے، وہ اپنے محبوب نو سونیاں تے پیاریاں عطاواں دے نال یاد کرتا ہے۔ وہ فرماتا ہے میرے بندو، جدوں میں رب ہو کے اپنے محبوب دے نال اتنا پیار کرنا، تے پھر تسی اس دے امتی ہو، تے امتی ہون دا حق یہ ادا کرو
تعالیٰ قرآن دے اندر اپنے محبوب کی امت میں پیغام دیتا ہے. تو حضور علیہ السلام دے غلاموں اللہ تعالیٰ نبیوں دا ذکر کرتا ہے. تو ساڑھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے پیارے انداز دے نال کرتا ہے. میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے تہاڈے اور میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان و عظمت نورانیت نو بیان فرمایا قد جاءکم من اللہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں اللہ نے فرمایا تحقیق بے شک اے لوگو اللہ تعالیٰ دی طرف تہاڈے کول نور بھی آیا روشن کتاب بھی آئی. باری تعالیٰ نور تو کون مراد ہے؟ آپ پوچھ لینے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید المفسرین نے او صحابی رسول نے جنہاں نو محبوب خدا نے دعا دینار علم عطا فرمایا. آپ نے دعا فرمائی اللہم علمہ الکتاب والحکمہ. اے اللہ عبداللہ بن عباس نو قرآن دی تفسیر دا علم عطا فرما دے. میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں اعلان اس دی تفسیر دے متعلق علامہ علاؤدین علی بن محمد خازن نو پوچھ لو علامہ اسماعیل حقی نو پوچھ لو ہر ایک مفسر یہی تفسیر بیان کرے گا کہ نور تو مراد کملی والے آقا محمد رسول اللہ دی ذات ہے. لجپال نبی دے غلاموں ساڈا تے ایمان ہے اللہ نے اپنے نبی نو تے نور بنایا ہی ہے اور قیامت تک جیڑا بھی محبوب دا خاندان ہوئے گا خاندان دا ہر بچہ اللہ نے اس نو بھی نور بنایا ہے. تائی دیالہ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمان دینے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. کاف کے سہاگن یا ابرو آنکھیں سواد کاف یا عین سواد ان کا ہے چہرہ نور کا. ہاتھ لہرا کے کہو کاف یا عین سواد ان کا ہے چہرہ نور کا. شمع دل مشکاتن سینہ زجاجہ نور کا. تیری صورت کے لیے آیا ہے جورا نور. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید. میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ عرض کیتا کریم آقا اے کملی والیا مینوں اے بیان کرو اللہ تبارک و تعالی نے سب تو پہلے اس جہان دے وچ کس چیز نو بنایا؟ آپ نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء خلق قبل الاشیاء
من نوری. اللہ نے فرمایا, اللہ دے حبیب نے فرمایا, اے جابر سب تو پہلے اللہ نے تیرے نبی دے نور نو اپنے خزانے نور دے وچوں فرمایا. آپ نے فرمایا اس وقت نہ زمین سی, نہ آسمان, نہ عرش, نہ فرش, نہ لوح قلم, نہ جنت, نہ دوزخ, نہ فرشتے, نہ جمادات, نہ نباتات. لجپال نبی دے غلاموں اتھوں پتہ چلدا ہے, یاد رکھ لو زمین بعد وچ بنی, نور مصطفیٰ پہلے. لجپال نبی دے غلاموں عرش بعد وچ نور مصطفیٰ پہلے, فرش بعد وچ نور مصطفیٰ پہلے, عرش و قلم لوح کرسی, حتیٰ کہ یہ ساریاں چیزاں بعد وچ نے. اللہ تعالیٰ نے کملی والے نور پہلے اللہ نے اپنے محبوب دا نور بنایا ہے. تائی تے اسی یہ گل کرنے آ بس آہد سی یا احمد سی, اے کل پسارا کل بنیا. آہد اللہ تعالیٰ دی ذات ہے, آہد اللہ دی ذات ہے. احمد حضور علیہ السلام نے بس آہد سی یا احمد سی, اے کل پسارا کل بنیا. بس آہد سی یا احمد سی, اے کل پسارا کل بنیا. یار دیا گلاں یار جانن, آدم تے پیارا کل بنیا. یار دیا گلاں یار جانن, آدم تے پیارا کل بنیا. اللہ نے اللہ دا فیصلہ, اللہ دے محبوب دا فیصلہ کہ اللہ نے اپنے محبوب نو نور بنایا ہے. نور بنا کے اللہ نے دنیا دے اندر مقبول اے ہو جیا حضور نور نے کہ جس نے آپ دے نال تعلق نو جوڑ لیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بھی نورانیت عطا فرمائی. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں, آؤ مومنہ دی ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرما دیا نے, ایک رات میں کپڑا سی رہی سی, میرے ہاتھ وچ سوئی سی. آپ فرما دیا نے میں کپڑا سی رہی سی, کپڑا سیندیا سیندیا اچانک آپ فرما دیا نے میرے ہاتھ وچ سوئی گر گئی. جدو سوئی گر گئی میں بڑی تلاش کیتی, ادھر ادھر ہاتھ مارے تلاش کیتی, مگر مینوں سوئی نہ ملی. آپ فرما دیا نے میں تھک ہار کے بیٹھ گئی. پھر کی ہویا, تھوڑی دیر تو بعد واللیل دیا پیاریاں زلفاں والے, مازاق دے کاجل والے, علم نشرہ دے سینے والے, محبوب فتوحا دے مکھڑے والے جدو جلوہ گر ہوئے نے. آپ فرما دیا نے جدو حضور دی آمد ہوئی, حضور دی جلوہ گری ہوئی, آپ فرما دیا نے حضور دے چہرہ مبارک دی روشنی دا اے عالم سی. میں اپنی گم شدہ سوئی تلاش کر لئیے. تائی دیس یہ گل کرنے نور ازلی چمکیا, غیب ہنیرا ہو گیا. نور ازلی چمکیا, غیب ہنیرا ہو گیا. کملی والا آ گیا, تھا سویرا ہو گیا. ہاتھ لہرا کے کہو کملی والا آ گیا, کملی والا. یا اللہ جڑا تیرے محبوب دے ذکر خیر تے ہاتھ اٹھاوے, اج سمیت کملی والے دی زیارت نصیب ہو جاوے. یا اللہ جڑا لہرا کے جھوم کے پڑے, یا اللہ اس دی اولاد نو نیک بنا دے. یا اللہ کسی دنیا دار کمینے دا محتاج نہ کرنا. ہن ہاتھ لہرا کے کہو کملی والا آ گیا, تھا سویرا ہو گیا.
کملی والا آ گیا تھا سویرا ہو گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. محفل میلاد مصطفیٰ، علماء اہل سنت. ساڈے نبی نور نے اے ہو جے نور نے کہ جبریل امین دی نورانیت بھی حضور علیہ السلام دی نورانیت دے سامنے مانند پڑ جاندی ہے. جبریل امین نور نے، سارے فرشتے نور نے، لیکن حضور فرماندے ہیں اللہ نے پھر ساری کائنات میرے نور دے وچوں بنائی ہے. حضور نور نے. اچھا کئی بندے نا اجے تک اس گل تے ضد نے، کہندے نے جی جڑا کھاندا پیندا ہوے او کیویں نور ہو سکدا ہے، تے جڑا جی بیاہ شادی کرے او کیویں نور ہو سکدا ہے. کئی بندے بڑی ضد کر لیندے ہیں، حالانکہ قرآن تے حدیث نے یہ سارے مسائل دا ازالہ کیتا ہے. آپ علیہ السلام لبادہ بشریت وچ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر آپ حریر دے ریشمی کپڑے دے وچ لپٹے ہوئے پیدا ہوئے. یعنی نبی نو کسے طرح بھی دنال بھی بندہ انہوں اپنے تے قیاس نہیں کر سکتا. نبی دی شان وراء الورا ہوندی ہے. دیکھو نا ساڈے نبی پیدا ہوئے، جڑا پیدا ہوئے نا او رب نہیں ہوندا، او پیدا ہون تو پاک ہے. لم یلد ولم یولد. جڑا پیدا ہوئے او رب نہیں ہوندا، لیکن حضور پیدا ہوئے تے آقا علیہ السلام پیدا پھر عام بندیاں دی طرح تے عام بچیاں دی طرح نہیں پیدا ہوئے. محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیدا ہوئے نے تے اس شان دے نال پیدا ہوئے نے کہ باقی قیامت تک جتنے بھی بچے جمن گے پیدا ہون گے، ہر بچہ جدوں ماں دے بدن وچوں باہر آندا ہے پیدا ہوندا ہے، ہر بچہ او ننگا پیدا ہوندا ہے. لیکن جدوں کملی والے آقا نے جنم دتا آپ لباس ریشمی حریر کپڑے وچ ملبوس سن، کیونکہ اللہ نے آپ کو نبی بنا کے مبعوث فرمایا. حضور کپڑے وچ لپٹے ہوئے آپ پیدا ہوئے نے. سبحان اللہ. لہذا نبی دی پیدائش بھی عام بندے کی طرح نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ساڈے نبی نو نور بنایا ہے. صحابہ کرام دے اور اے ہو جیا نور سراج منیر دا مطلب یہی ہے. قرآن پاک دی آیت ہے سراج منیرا 22 پارے دی. سراج منیر دا مطلب یہی ہے جیڑی چیز خود روشن ہوئے اور اگے روشنی تقسیم کرے، روشنی اگے ورتاوے. سراج منیر دا یہ مطلب ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین دا یہ ایمان سی کہ حضور علیہ السلام دی بارگاہ وچ آندے سن اپنے ہر مسئلے جس نو جو کوئی مسئلہ ہوندا سی حضور دی بارگاہ دے وچ آ کے عرض کردا سی. ایک دفعہ نا دو صحابی حضور علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ آئے، بیٹھے رہے. کافی رات گزر گئی. جدو جان لگے نا ایک صحابی رسول نے عرض کیتا حضور رات اندھیری ہے، رستہ بھی خطرناک ہے، تو حضور مہربانی فرماؤ اسی ہن جا رہے ہیں. ایک صحابی رسول دے کول چھوٹی سی لاٹھی. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے غلام ادھر لا. حضور علیہ السلام نے اس لاٹھی نو اس چھوٹی نو حضور علیہ السلام نے جدو ہاتھ لایا نا تے او جناب والا انج روشنی دیندی سی جس طریقے بہت بڑی لالٹن ہوندی ہے، ٹارچ دی طرح وہ روشنی دین لگی. اچھا ایتھے ایک گل سنو سوٹی دے بارے گل آ گئی. جدو یہ سوٹی بھی اتنی دیر تک سوٹی ہے، لکڑی اتنی دیر تک لکڑی ہے جتنی دیر تک نبی دے ہاتھ وچ نہیں آ جاندی. جدو نبی دے ہاتھ وچ آ جاوے پھر اس دی خاصیت بدل جاندی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دا عصا تے سنا ہے نا تسی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کول سوٹا ہوندا سی ڈنڈا. اس سوٹے دی تاریخ بڑی دلچسپ ہے. یہ جڑی لکڑی سی نا حضرت موسیٰ علیہ السلام دی آپ جنت وچوں حضرت آدم علیہ السلام نال لے کے آئے سی تے ان دے سر تے نا دو شاخاں سن سبز، دو سبز شاخاں سن. حضرت آدم علیہ السلام جنت وچوں نال لے کے آئے تے پھر حضرت آدم